بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اب ہم تھرڈ ایئر والا سلیبس جو ہے اس کی ریویژن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارا لباس والا پورشن ہے اس میں فرسٹ چیپٹر کانسیپٹ آف ڈریس، یعنی ان اسلامی لباس کا جو تصور ہے، ڈریس کا جو تصور ہے اسلام میں، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور جب آپ ایگزام میں آپ کو کویشچن آئے گا تو یہ پورے چیپٹر سے یہی ایک کویشچن بن جاتا ہے، یعنی لباس سے کیا مراد ہے اور اسلامی لباس کا کیا تصور ہے، یا اس کی شرائط، لباس کی شرائط کون کون سی ہیں، یہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ پورا چیپٹر ہی ہمارا ایک کویشچن کو کور کرے گا۔ اب اس میں کچھ کانسیپٹ پہلے کلیئر کر لیتے ہیں، یعنی اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو یہ سارا بتایا تو ہوا ہے، لیکن ہم ایک دفعہ ریویژن اس کی کر لیتے ہیں تاکہ ایگزام کی اچھی تیاری ہو جائے۔ تو لباس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو لکھوائی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس کو بہت زیادہ بریفلی لیں تو لباس سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے جسم کو ڈھانپنے کے کام آئے وہ لباس کہلاتی ہے۔ پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بہت زیادہ اس میں ریولیوشن آئی، بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، اور اب جو ہمارا لباس ہے وہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی شلوار، جیسے ہمارے پاکستان کے کلچر میں شلوار قمیض کی فارم میں، ورنہ پہلے انسان جو تھا وہ جو چیز اس کو ملتی تھی وہ اس کو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کر لیتا تھا، جیسے پتے وغیرہ ہو گئی، درختوں کی چھال وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن لباس کا بیسک جو مقصد ہو رہا ہے وہ اپنے زینت کو ظاہر نہ ہونے دینا، یعنی پردے کا خیال رکھنا، جسم کو ڈھانپنا۔ تو یہ جو ہے آپ کو میں ڈیٹیل میں سارا لکھوا چکی ہوں۔ اس کا جو مین آپ نے کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فیشن کے لیے اس کو استعمال کریں یا ہم دکھاوے کے لیے استعمال کریں، اس کا بلکہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے لباس کا۔ لباس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، تاکہ آپ ہر مطلب آفات سے یا بری چیزوں سے یا جیسے موسمی اثرات ہیں ان سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو لوگوں کے برے نگاہیں ہیں یا بری نظریں ہیں وہ اس سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ ہمارا بیسک ٹاپک یہ ہے کہ اسلام میں لباس کا کیا تصور ہے۔ ہم دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں ہمیں کیا تصور پیش کرتا ہے۔ تو اس میں کچھ ایک دو پوائنٹس ہیں جو سب سے پہلے ان کو ریوائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ شریعت کیا ہوتی ہے۔ تو شریعت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ یہ دونوں چیزیں مل کے شریعت بناتی ہیں، اس سے شریعت بنتی ہے۔ اور سنت کیا ہوگی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ ہمیں پیش کیا ہے، جسے ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ اور وہ اسوہ حسنہ ایکچوئل میں کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی ہی ایک طرح سے شبیہ تھی، مطلب اس کا ریفلیکشن تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشادات فرمائے ہیں، احکام فرمائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی انہیں کر کے ہمیں دکھایا۔ تو شریعت، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے احکام بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ اور ایکچوئل میں اصل ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ یہی شریعت ہی ہے اور اسی کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ اب اکثر ہمارے سوسائٹی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب شرعی احکامات کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ ایسے ثقافتی جو ہماری روایات ہیں اور جو ہماری سماجی روایات ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ جیسے بالفرض آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کی تقاریب ہیں یا دوسرے اوکیجنس پہ، مواقع پہ جو رسومات چل رہی ہوتی ہیں، عام لوگ سوچ رہے ہیں شاید یہ ہمارا ہمارے دین نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایکچوئل میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو ارد گرد کے کلچرز مل کے جو ایک چیز، ایک روایت سامنے آ جاتی ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دین نے ہمیں وہ والی باتیں ایکچوئل میں اس طرح نہیں بتائی ہوئی ہوتی، بہت سمپل کر کے بتائی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ایزی کر کے بتائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب لوگ شرعی احکامات کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اس میں دوسری روایات کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ثقافتی کو اور جو ہماری سماجی روایات ہیں، اور یہ فعل جو ہے ان کا یہ بہت زیادہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بات کا ایک حکم دے دیا اور وہ ہمارے لیے واضح ہو گیا، تو اس میں اپنی رائے کو شامل کرنا جو ہے وہ سراسر گمراہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔
اس کے ریفرنس کے لیے ہم اگر سورہ احزاب کو دیکھیں، اس کی آیت نمبر 36 میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے، مومن عورت کو، کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے کا خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم نے اپنی رائے کا اس میں اظہار نہیں کرنا۔ جب حکم واضح ہو گیا تو اٹ مینس کہ وہ ایک آئین بن گیا، اٹ مینس کہ وہ ایک رول بن گیا، اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ رائے کا اظہار جو ہے وہ صرف کافرین اور منافقین کا ہی کوئی زیب دیتا ہے، ہمارے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فرد، کوئی بھی پارلیمنٹ یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ یہ مسلم ریاست کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر اس میں اپنی رائے کا، اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرے۔ یعنی یہ ایک آپ کے لیے ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو آگے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز بتائے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائی جائیں تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ اس میں آپ نے اپنی رائے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچ سکتا کہ آپ بتائیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ ظاہری بات ہے کہ پھر مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ تو اس میں ہم یعنی اب ہم نے دیکھ لیا کہ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، شریعت کسے کہتے ہیں، اور پھر جو ہے جو اسلام کے رولز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور آگے پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں جو لباس کی شرائط ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جاتا ہے سطر۔ سطر کے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دو چیزیں ہیں، سطر اور پردہ۔ یعنی سطر ہم ان ایریاز کو کور کرنے کو کہیں گے، وہ ایریاز ہیں جو ہم نماز میں ڈھانپتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم چہرے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی تمام اعضاء کو ہم کور کرتے ہیں، یہ سطر ہوتا ہے۔ اور پردہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اس میں آپ نے اپنے تمام جسم کو کور کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ کا چہرہ بھی شامل ہے۔ تو یہ دو مختلف ڈیفینیشنز ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ سطر کیا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک کی سورہ نور سے بہت زیادہ ہدایت ملتی ہے۔ اس میں دیا گیا ہے ترجمہ، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب اس میں زینت ایک ان کی جسمانی بھی ہے، اور ایک وہ جو دوسری آرائش استعمال کرتے ہیں جیسے جولری ہو گئی، میک اپ ہو گیا، یہ چیزیں بھی شامل ہیں اس میں۔ اور اپنا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے، اور اپنے یعنی جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے، جتنا بھی کور کریں ظاہر ہو رہی ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ ادروائز یہ کہ اس نے اپنے آپ کو پورا کور کرنا ہے، اپنی زینتیں دوسروں پہ ظاہر نہیں کرنی، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنوں یعنی دوپٹوں کے آنچل ڈالے رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی جو شوہروں کے پہلے والے بیٹے ہیں، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اور اپنے میل جول کی عورتیں، اور اپنے مملوک سے مراد یہ کہ جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں لوگ، خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی جو مینٹلی جن میں یہ والی سینس نہ ہو عورتوں کے بارے میں، تو ان کے سامنے بھی وہ خواتین آ سکتی ہیں۔ اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی بھی ان کی ایج کم ہو، عام طور پہ کہا جاتا ہے 10 سال کے بچے سے پردہ جو ہے علماء کرام کے نزدیک وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے کی عمر کے بچے وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یعنی عورتوں کو کہا گیا ہے، اور کہ وہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو اس میں تھوڑی سی ایک پکچر پیش کر دی گئی ہے کہ جو ان کا بناؤ سنگار اور ان کی جو زینت ہے وہ دوسرے مردوں پہ ظاہر نہ ہو، اور کچھ مردوں کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے اور میل جو والی عورتوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے، لیکن جو وقت کا تقاضا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے یہی کہا جاتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے ہی یعنی شوہر کے سامنے ہی زینت کا زیادہ اظہار کریں،
باقی لوگوں کے سامنے آپ تھوڑی سادگی اختیار کریں تو یہ بہت بہتر ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ آگے ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ظاہر ہے آیات کے ذریعے آپ کو ریفرنس دیا جا رہا ہے، اور یہ ریفرنس آپ نے ایگزام میں بھی آیات کے سے ہی مطلب حساب سے لکھنا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو، تو اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ لکھیں گے، کیونکہ جتنا آپ ان کا اچھا اور صحیح ترجمہ بیان کریں گے اتنے اچھے جو ہے وہ آپ ریپرزینٹ کر سکیں گے اس کو، اپنے کویسچن کو۔ تو اگر ہم دوسری آیت دیکھیں تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنین عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ یعنی اس وقت اس طرح کے پرابلمز شروع ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو پرابلمز یہ شروع ہو گئے تھے کہ خواتین جو تھیں ان سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی تھی، تو یہ اس پوائنٹ ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ کہا گیا ہے کہ تاکہ تم پہچان لی جاؤ، تمہیں ستایا نہ جائے، تمہیں کوئی، میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ چیزیں ہم ڈیٹیل میں بہت کر چکے ہیں، تو اس کو ہم بس ریوائز کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو، خواتین کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں۔ اب جو چادروں کے پلو لٹکانے کا مطلب ہے وہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ پہلے جو تھا یہ کلچر میں تھا، مطلب پہلے رواج بھی تھا گھونگھٹ نکالنے کا، تو وہ اس سے بہت زیادہ ریزیبل کرتا ہے کہ پہلے خواتین جو تھیں وہ اپنے چہروں کے اوپر کپڑا دوپٹوں چادروں کے پلو ڈال لیا کرتی تھی، اور بس ان کی صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی، تو اس طرح سے ان کا پردہ ہو جاتا تھا اور وہ پہچان لی جاتی تھی کہ ان خواتین کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اب اس میں وہی بات جو ہے وہ زیادہ ایکسپلین کی گئی ہے، اوپر والی آیات جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ زینت کا کانسیپٹ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک تو جسمانی اور ان کی قدرتی خوبصورتی ہے، اور دوسرا جو وہ جولری، جو وہ میک اپ وغیرہ، جو بھی میک اپ وغیرہ استعمال کر رہی ہیں وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ علماء کرام کا یہ بھی اس چیز پر بھی ایک کہنا چاہیے کہ کلیئر کٹ ان کا ایک جواب ہے کہ مسلمان خواتین حج، عمرہ اور جو زیارات کے لیے جاتی ہیں وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتی ہیں، جیسے نماز میں بھی ہے، اور لیکن جو باقی جو ان کی باڈی ہے اس کو کور کرنا ضروری ہے، جیسے ایک عام فیشن ہے کہ وہ صرف سر کو ڈھانپنے کے لیے چادر کو لیتی ہیں، انہوں نے اپنی پوری باڈی کو ڈھانپنا ہے، اس میں سینہ بھی شامل ہے، گریبان تک جو ہے اس کو چھپانا ضروری ہے، مسٹ ہے، کیونکہ وہ زینت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو حدیث ہے اس بارے میں کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا، اور ظاہر ہے اس میں جب پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، اس وقت کا یہ ٹائم ہے، تو جب پردے کے احکامات آ گئے تو وہ خواتین جو ہیں وہ دوسرے نامحرم کے سامنے پردے کے بغیر نہیں آ سکتی۔ چلیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے ڈھیلا لباس، کہ اس نے لوز ڈریس پہننا ہے، فٹنگ والا جو ڈریس ہے وہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے، کیونکہ اس سے خد و خال یعنی باڈی فزیک جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس میں سورہ نور کی جو آیت ہے اس میں بھی اسی چیز کی تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی زینت کو چھپائیں اور چست ٹائٹ فٹنگ والا لباس نہ پہنیں، ایسا کپڑا استعمال نہ ہو جس سے فزیک بہت زیادہ نمایاں ہو، کیونکہ اس طرح سے لباس کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جسم کو ڈھانپنا، خود کو کور کرنا، ہر طرح کے اثرات سے بچانا، چاہے وہ قدرتی اثرات ہیں یعنی ارد گرد کا وہ ہے آندھی طوفان، یہ چیزیں، گرمی سردی سے بچانا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کا معاشرے میں نامحرم لوگ ہیں یا دوسری نظریں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو چھپانا۔ اب اس میں جو ڈھیلے لباس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ ایسی ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ باریک لباس نہیں پہنا، یہ دونوں جو ہیں شرطیں وہ ساتھ ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ جیسے اس میں ایک دفعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باریک کپڑا تحفے میں پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، جو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو دے دیا۔
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے وہ کپڑا کیوں نہیں پہنا، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ کپڑا اپنی زوجہ کو دے دیا، یعنی بیوی کو دے دیا۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے کہیں، اپنی بیوی سے کہیں کہ اس کے نیچے گلالہ لگا لیں۔ یعنی گلالہ عربی میں کس کو کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کپڑا، موٹا کپڑا جو لباس کے نیچے سے پہنا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس کپڑے سے اس کے بدن کی ساخت نمایاں ہوگی، کہ ان کی فزیک پرومیننٹ نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کپڑے کے نیچے ایک اور موٹا کپڑا استعمال کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ اب تیسری شرط بھی ظاہر سے ملتی جلتی ہے، وہ ہے موٹا کپڑا، یعنی موٹا لباس استعمال کرنا، باریک لباس، ایسا لباس جس سے بدن کی کا رنگ نظر آئے۔ ایون وہ دوپٹے بھی منع کیے گئے ہیں اسلام میں کہ جن سے آپ کے بالوں کا رنگ بھی نظر آئے۔ آپ نے یہ چیز شاید پڑھی ہوگی کہ جب نماز پڑھی جائے تو ایسے دوپٹے استعمال کیے جائیں، چادریں استعمال کیے جن سے بالوں کا رنگ نظر نہ آئے۔ تو ایسے ہی بدن لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم چھپے اور اس کے جسم کی بے پردگی نہ ہو، وہ نمایاں نہ ہو۔ اس میں کچھ احادیث ہیں، وہ آپ اس کے ریفرنس میں لکھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت وہیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصر کے باریک کپڑے پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دے دیا اور کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا کرتا بنا لینا اور دوسرا ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دینا، جس سے وہ دوپٹہ بنا لے گی۔ وہ جو ابھی میں نے آپ کو بات کی اس کے ریفرنس میں یہ آ رہا ہے دوپٹے کا بھی، کہ وہ کپڑا لے کر جب چل پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو بتا دینا کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی واضح ہو رہا ہے کہ ایون جب دوپٹہ بھی استعمال کیا جائے تو اس کے نیچے بھی موٹا کپڑا لگا لیا جائے تاکہ باریک دوپٹے جو ہیں وہ استعمال نہ کیے جائیں۔ اسی زمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کی 2 جماعتیں میں نے دیکھی ہیں، ان میں سے ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس بیلوں کی دموں کے طرح کے کوڑے ہوں گے اور ان سے وہ لوگوں کو ظلماً ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر اس کے باوجود ننگی ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھیں گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور دور سے سونگھی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ کپڑے تو انہوں نے پہنے ہوں گے مگر اس کے باوجود وہ خواتین جو تھیں وہ دنیا میں برہنہ ہوتی تھی، نیم برہنہ ہوتی تھی۔ اٹ مینس کہ کپڑے اس طرح کے ہوتے تھے کہ جن سے ان کی ساخت اور ہر چیز نمایاں ہو جاتی تھی۔ تو اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو لباس کے باوجود عریاں ہوں، یعنی برہنہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو ایسے لباس نہ پہننے دو جو ان کے بدن سے چپک جائیں اور ان کے جسم کو نمایاں کریں۔ اس میں وہ والا کپڑا بھی شامل ہے جیسے جرسی ٹائپ کپڑا ہے، اس طرح کا کپڑا جو بہت زیادہ چپک جاتا ہے لباس بدن سے اور فزیک نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لے کر پھاڑ دیا اور اپنے پاس سے ان کو موٹا دوپٹہ دیا۔ اب یہ تمام جو روایات ہم پڑھ رہے ہیں یہ باریک لباس کی ناپسندیدگی کو ظاہر کر رہی ہیں، یعنی سر کو بھی باریک دوپٹے سے نہیں ڈھانپنا چاہیے بلکہ اس موٹا کپڑا ہونا چاہیے، اور اگر باریک ہے تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگا لیا جائے تاکہ بال جو ہیں بالوں کا رنگ وہ بھی نظر نہ آئے۔ اس حد تک بالوں تک کو چھپانے کا کہا گیا ہے، تو اس سے آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب بالوں کے بارے میں اتنے زیادہ ہدایات ہیں چھپانے کی، تو پھر باقی جو اعضاء ہیں، باقی جو باڈی ہے اس کو چھپانے کے بارے میں
क्या अहकाम होंगे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की बहन थी। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई, उन्होंने बारीक लिबास पहन रखा था। अब ये जो वाक़या है ये पर्दे के अहकाम से पहले का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो आपने बुरा बनाया और मुँह फेर लिया। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब औरत जवान हो जाए तो उसके चेहरे और हाथों के सिवा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। ये पर्दे से पहले की का वाक़या है कि ज़ाहिर है जब पर्दे के अहकाम आ गए तो ख़वातीन जो थी, नामहरम ख़वातीन, वो पर्दे के पीछे बात करती थी और ज़ाहिरा पर्दे में होती थी कि उनका चेहरा भी नज़र नहीं आता था। तो इस बारे में वही बताया गया है कि ये अहकामात जो हैं ये पर्दे के अहकाम से, ये जो हदीस है ये पर्दे के अहकाम से पहले की है। और ज़ाहिरी बात है जब पर्दे के अहकामात आ गए, हिजाब के अहकाम आ गए, तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस लिबास में कतन नहीं आ सकती थी उनके सामने, ये हो ही नहीं सकता था। अब ये 3 शराइत हमने पढ़ ली कि सतर के इल्म हो कि किस हद तक बॉडी को कवर करना है, और ढीला लिबास इस्तेमाल किया जाए, मोटा कपड़ा पहना जाए, और चौथी जो शर्त है वो है ज़ाहिरी वज़ाकता कैसी होनी चाहिए, यानी आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि ख़ातून को इस हुलिये में होना चाहिए बाहर निकलते वक्त। बाहर निकलने की बात हो रही है कि एक दफ़ा जब उस पर कोई नज़र डाले तो दूसरी नज़र डालने का उसका दिल ना चाहे, किसी मर्द का, बाहर के लोगों का, यानी इस तरह हो कि वो बहुत ज़्यादा अपना गेटअप इस तरह का बनाए हुए कि वो बूढ़ी लगे, और इतनी वो इस तरह के गेटअप में हो कि कोई उसको दूसरी दफ़ा देखना पसंद ना करे। तो चौथी जो शर्त है वो इसी बारे में है कि मर्दों की तवज्जो का बाइस ना बने, ख़ातून का लिबास ऐसा होना चाहिए, ख़ातून के जो हुस्न और उसका जो ज़िबाइश है वो नुमाया ना हो उस लिबास में। इसी रेफरेंस से अगर हम एक कुरान पाक की आयत को बयान करें तो उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की अज़वाज मुतहरात को मुखातिब करते हुए कहा गया है। ज़ाहिर है जब उनको कहा गया तो इट मीन्स वो तो उन जैसी हस्तियाँ तो कोई भी नहीं थी, इट मीन्स के तमाम मोमिन औरतों को, तमाम मुसलमान औरतों को, तमाम औरतों को उनके रेफरेंस से सबको ये खिताब किया गया है, सबको कहा गया है। तो उसमें है कि आयत है कि उसका तर्जुमा ये है कि साबिक दौर जahiliyyat की सज धज ना दिखाती फिरो। ज़माने जahiliyyat में ख़वातीन बहुत बन संवर कर बाहर निकलती थी और ज़रन पे अशार कहे जाते थे, उनको छेड़ा जाता था, ये सब कुछ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि ज़माने जahiliyyat की सज धज ना दिखाती फिरो। और इसमें जो वर्ड तबरज इस्तेमाल किया गया है इस आयत में, तो उसका मतलब यही है कि हुस्न का इजहार करना। इसके अलावा जो अगर तबरज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कुरान मजीद में तो वो मीनार के लिए इस्तेमाल होता है, और मीनार चूँकि बहुत दूर से नज़र आता है, बहुत नुमायाँ होता है, तो इसी तरह से हुस्न के लिए भी ये चूँकि हुस्न भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता है, जो सज धज होती है वो बहुत नुमायाँ होती है, तो इसीलिए ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया गया है। फिर जिस्म की अगर साख छुपानी हो और अपनी जो अपने आप को जो मतलब सजाया गया हो, जो अपने आप को तैयार किया गया हो, उसको छुपाना हो, तो उसका पसंदीदा तरीका ये होता है कि कपड़ों के ऊपर कोई भी गाउन पहन लिया जाए, कोई भी चोगा पहन लिया जाए। इसमें अगर हम लिबास जहाँ इसमें और भी आप अपने ख़ुद से ढूंढ के सर्च करके बहुत सी आयात का तर्जुमा इसमें ऐड कर सकते हैं, अहादीस ऐड कर सकती हैं, उसका तर्जुमा ऐड कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आपकी बुक में जो आयात का तर्जुमा या आयात बयान की गई हैं या हदीस बयान की गई हैं, आप उनके में मज़ीद भी शामिल कर सकती हैं उसको, अपने क्वेश्चन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इसमें हम मुख्तसरन अगर ये देखें तो इस्लामी लिबास के और भी तकाज़े हैं, दीगर तकाज़े हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मुसलमान औरत का लिबास जो है वो मर्दों से मुशाबे ना हो। उनका लिबास, उनके जूते, उनका हेयर स्टाइल, इसमें तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं।
تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہم ایک ریفرنس پیش کر رہے ہیں ایک حدیث کا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کے طرح کا لباس پہن رہے ہیں، کلرز وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا ہیئر سٹائل مرد عورتوں سے مشابہ ہے، چوڑیاں پہن رہے ہیں، کڑے پہن رہے ہیں، جو بھی وہ پہن رہے ہیں مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اور یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی خواتین کی طرح کا لباس پہنتے ہیں یا ان جیسی وضاقت اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنے یا ان جیسی وضاقت اپنائیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا، یہ حضرت ابن علی مالکہ تابعی نے فرمایا ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک عورت ایسے جوتے پہنتی ہے جو مرد پہنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں سے کیسے طور طریقے اختیار کرتی ہیں۔ اور اکثر پچھلے دنوں ایک فیشن بھی تھا، ایسے جوتے تھے مارکیٹ میں جو کہ مردوں کے جوتوں سے مشابہ تھے، اس کے اوپر بس امبرائڈری کر دی گئی تھی، ورنہ یہ کہ ان کی شکل وہی تھی جو مرد جوتے پہنتے ہیں، کھیڑیاں عام لینگویج میں انہیں کہتے ہیں، کھیڑی پہنتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ ایسے جوتے نہ پہنے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اچھا یہ ایک اور ہے، یہ جو ہمارا اس کو اگر مختصراً کریں تو یہ ہمارا ایک پوائنٹ بھی بنے گا، مطلب ایک پوائنٹ یہ بنے گا کہ لباس وضاقتہ مردوں سے مشابہ نہ ہو عورت کی۔ دوسرا یہ ہے کہ لباس کافروں کے لباس سے ملتا جلتا نہ ہو، یعنی جو کافروں کا فیشن ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو وہ بھی نہیں، جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، ہم نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، تمہارے قبیلے، گروہ اور قومیں بنائیں تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، بے شک اللہ باخبر اور آگاہ ہے۔ اب اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جو قبیلے، گروہ اور قومیں بنائی گئی ہیں وہ پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہر قوم کا ایک خاص پہچان کروانے کا انداز ہوتا ہے، ان کے اپنے رواج ہیں، جیسے یہ دیکھیں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسچنز، یا وہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس طرح کی جو آپ کے سامنے ان کی چل رہی ہے۔ تو اگر مسلمز ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگائے آپ کہ قوم یا قبیلہ جو ہے وہ فرد کی ظاہری پہچان کے لیے ہوتا ہے، اس کی پیروی کرنا یا اس کا لباس اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر لباس کی ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ لباس پہننے کا مقصد فخر، غرور اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے لباس نہیں پہننا چاہیے کہ بہت اچھا لباس پہنا ہے اور بہت قیمتی پہنا ہے تو لوگ امپریس ہوں۔ ظاہر جو وقت چل رہا ہے اس میں عام کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ بہت قیمتی لباس پہننے کا بہت سے لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ امپریس ہوں، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس معاملے میں، جب آپ نظر آ رہے ہیں تو لباس اتنا شاہانہ اور اتنا آرائشی نہیں ہونا چاہیے کہ خواہ مخواہ وہ شہرت کی وجہ بنے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ بہت زیادہ پھٹا پرانا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ناپسندیدہ ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے اور اس کے باوجود آپ پھٹا پرانا لباس پہن رہے ہیں، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اچھی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ درمیانے درجے کو پسند کیا گیا ہمیشہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں لباس پہن کر شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، روز حشر اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ پھر حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے کھانے پینے، خیرات کرنے اور لباس پہننے کا مقصد تکبر اور بڑائی ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمیں کس چیز کا درس دے رہا ہے، دین ہمارا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے شو آف نہیں کرنی، ہم نے اسراف نہیں کرنا۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ
امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا کہ جو چاہے کھاؤ، جو چاہو پہنو، لیکن دو باتوں میں نہ پڑو، ایک فضول خرچی اور فضول ذبائش، اور دوسری بات تکبر، کیونکہ یہ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ تو باقی ہم لوگوں کو اس چیز سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ تو یہ تمام جو ہم نے ابھی ٹاپک پوائنٹس پڑھے، یہ آپ کے فرسٹ چیپٹر سے کنسرن تھے، ان سے ریلیٹڈ تھے، اور یہ آپ کا ایک پورا چیپٹر، پورا ایک کویسچن جو ہے وہ کور کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ایگزام میں 15 مارکس کا ایک کویسچن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پارٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ٹوٹل پورا 15 نمبر کا بھی ایک کویسچن ہو سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی پارٹ نہ ہو۔ تو اس طرح سے اگر یہ والا کویسچن آئے گا تو عام طور پہ 5 مارکس کا آتا ہے کہ لباس سے کیا مراد ہے، اور 10 مارکس کا جو ہے وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے کہ اسلام میں لباس کی شرائط کیا ہیں، یا اسلامی لباس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس طرح سے یہ آپ کو کویسچن آئے گا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ ریویژن کریں، تاکہ جو پوائنٹس آپ بھول چکی ہیں وہ آپ دوبارہ اس کو آپ کو یاد آ جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پھر ہم اگلا چیپٹر کریں گے۔ السلام علیکم۔